یزید نے نواسہ رسول کو قتل کرا دیا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، کوئی بھی حسین کے بعد میرے خلاف نہیں اٹھے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہوتی کوفہ شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ایسے کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ یزیدی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر اصحاب رسول کی حرمت کی پامالی کرتی رہی، اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرنے لگا، مگر یزید کبھی کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کرا دیتا تھا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ ان دنوں یزید ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترستا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی، اے میرے بیٹے، میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ تو یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر حسین ابن علی کا خون لگا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے مجھ پر بھی ویسے ہی لعنت کرے؟ نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور میں ایسے تخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے یزید کے سامنے پیش کیے جاتے تھے تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو اور پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا۔ وہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید کا سر گرتے گرتے ایک پتھر سے جا لگا، لیکن وہ گھوڑا نہ روکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں دفن کر دیا۔